ہر عورت کے پاس، ہر مرد کے پاس کہ وہ 18 سال کی عمر کے بعد اپنی مرضی سے گواہوں کی موجودگی میں شادی کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ کوئی بھی نکاح سے عورت کو روک نہیں سکتا اور اسی طرح مرد کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ روایتی طریقہ کار ہے جرگہ کرنا، تو اس کے اندر کسی کو سزا دینا، کسی کو مجرم ٹھہرانا یہ درست ہے؟ اس حالات میں کیا کیا جائے جب لڑکی کی والدہ ہی کہہ گئی ہے کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے؟ یہ جو سوال ہے نا، میں سمجھتی ہوں اس پورے پروگرام، آپ کا جتنا بھی پروگرام ہے نا، اس کا کرک ہے اور ریاست کو وارث ہونا چاہیے اور ریاست کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے۔ ریاست سے مراد یہ اختیار ایگزیکٹلی قاضی کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ وارثان کی بات سن رہا ہے یا نہیں۔ سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر جو سوالات ہوتے ہیں وہ بیسیکلی سوالات جو ہیں وہ معاشرے کے ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عورت کی زبردستی شادی ہوئی ہے تو وہ شادی جو ہے وہ مذہباً بھی اور قانوناً بھی وہ جائز شادی نہیں ہے۔ کیا اگر عقل اس بات کو نہیں مانتی تو پھر کوئی جان کیسے آپ کی لے سکتا ہے؟ اگر آپ کی بقول لولا ہے، لنگڑا ہے، جیسا بھی ہے، قانون موجود ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ جو مجرمان ہیں ان کو سزا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے عدالتیں اور پولیس۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو نظام ہے یہ اسی طرح خاموش تماشائی بن جائے گا دوبارہ؟ کیا کسی جرگے کو یہ قانونی اور آئینی اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی انسانی جانوں کا فیصلہ کرے؟ جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم اور دنیا، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ احسن۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک بڑا اس ٹائم ٹرینڈنگ ٹاپک جو ہے سوشل میڈیا پہ وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اسی پہ آج ڈسکس بھی کریں گے۔ ناظرین، آپ نے گزشتہ ہفتے یا چند دن پہلے یہ خبر سنی ہے اور ویڈیو بھی دیکھی ہے کہ ایک خاتون کو کچھ لوگ، ایک مرد اور عورت کو کچھ لوگ وہاں پہ قتل کر رہے ہیں، اور یہ جو واقعہ ہے یہ بلوچستان کے علاقے کا ہے، اور اس پہ بڑے چیم گوئیاں ہونا شروع ہو گئیں کہ یہ سارا سینیریو کیا تھا اور کیا ہے۔ آپ نے یہ خبریں دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عورت پسند کی شادی کر کے گئی تھی اور اس وجہ سے پسند کی شادی کرنے کی وجہ سے اس کو جو ہے قتل کر دیا گیا۔ کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس نے نکاح پہ نکاح کیا تھا، اور پھر جو بلوچستان کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک روایتی سلسلہ ہے جرگے کا، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس عورت کو قتل کر دیا جائے۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس عورت نے، وہ جو عورت ہے وہ پہلے سے 4 مرتبہ بھاگ چکی ہے اور یہ اس کی 5ویں مرتبہ تھی۔ یہ بڑی باتیں یہاں پہ چلتی رہی سوشل میڈیا پہ، اور اب جو ہے اس لڑکی کی والدہ محترمہ کی آپ نے ویڈیو، ان کا ویڈیو میسج دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ بالکل درست کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم اس پہ تھوڑے سے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے شو میں آج موجود ہیں ایڈوکیٹ ریانہ خالق صاحبہ، جو لائر ہیں راولپنڈی ہائی کورٹ میں۔ ان کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، آپ شو میں تشریف لائے۔ ریانہ صاحبہ، یہ بتائیے گا سب سے پہلے، یہ ابھی ایک ویڈیو کا واقعہ میں نے ابھی شو میں ڈسکس کیا ہے کہ یہ بلوچستان کا واقعہ ہے، اور اس حوالے سے اس عورت کو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو شادی ہوئی ہے وہ زبردستی کی گئی ہے اور اس پہ شاید وہ اس ظلم و ستم سے بچنے کے لیے وہ بھاگ گئی۔ تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ کیا یہ معاشرے کے اندر ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم احسن، بہت شکریہ آپ کا، مجھے پروگرام میں مدعو کیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ جو ہے وہ قانونی معاملات مجھ سے ڈسکس کیے جائیں۔ اچھا دیکھیے، جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے، سوشل میڈیا پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ پہلے دن، دوسرے دن یا حتیٰ کہ ایک ہفتے تک بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔
اور آپ کو پتہ چلتا ہے ایک اور پہلو یہ تھا، ایک اور پہلو یہ تھا، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار پہلو ہیں۔ جہاں تک شادی کی بات ہے، دیکھیں یہ قانونی اور مذہبی آپ کے پاس رائٹ ہے، ہر عورت کے پاس، ہر مرد کے پاس، کہ وہ 18 سال کی عمر کے بعد اپنی مرضی سے گواہوں کی موجودگی میں شادی کر سکتا ہے۔ اس پہ بہت سے علماء حضرات ہیں، ان کے مختلف جو ہے وہ رائے ہے، لیکن جو ہمارا قانون ہے وہ بالکل اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اور قانون ہمارے سے مراد پاکستانی قانون جو ہے وہ غیر فطرتی یا غیر مذہبی نہیں ہے، بلکہ بہت سے علماء کرام جو ہے ان کی موجودگی میں قانون بنایا گیا، اور ہم لاء جو ہے وہ فالو کرتے ہیں مذہب کو، یعنی ہمارا جو شریعت محمدی ہے اس کے مطابق جو ہے ایک عورت کو، دیکھیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ کوئی بھی نکاح سے عورت کو روک نہیں سکتا، اور اسی طرح مرد کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر قانون موجود ہے، تو کیا قانون کو ہاتھ میں لینا اور جرگے نظام کے تحت، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں یہ بہت زیادہ روایتی طریقہ کار ہے جرگہ کرنا، تو اس کے اندر کسی کو سزا دینا، کسی کو مجرم ٹھہرانا، یہ درست ہے؟ جرگے کا جہاں تک نظام ہے یا فیملی سیٹلمنٹ بھی ہمارے یہاں پنجاب میں یہ بات ایک فیملی کیسز میں بھی ہوتی ہے، جرگہ اس حد تک کہ اگر وہ کسی معاملے میں اگر فیملی کی کنسنٹ ہے یا پارٹیز کی آپسی کنسنٹ ہے تو وہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو لاقانونیت ہوئی ہے اس کو ہم قانون کا نام کبھی نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ جرگے کا نام بھی نہیں دے سکتے۔ دیکھیں کسی کو بھی یہ رائٹ حاصل نہیں ہے وہ کسی کی جان لے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ کوئی بھی کسی کی جان بغیر قانونی جو مشاورت کے، بغیر قاضی کے، بغیر عدالت کے کوئی بھی قانونی جان، کوئی بھی ایک انسانی جان نہیں لی جا سکتی۔ ابھی یہ بھی کل ویڈیو آئی ہے غالباً لڑکی کی ماں کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا جرگے کا وہ بالکل درست تھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس حالات میں کیا کیا جائے جب لڑکی کی والدہ ہی کہہ گئی ہے کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے؟ آپ کا یہ جو سوال ہے نا، میں سمجھتی ہوں اس پورے پروگرام، آپ کا جتنا بھی پروگرام ہے نا، اس کا کرک ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ ایک چیز کی جاتی ہے جو کہ ہم ورثہ کو یہ رائٹ دے دیتے ہیں کہ وارث کے پاس یہ حق ہے کہ وہ جو قاتل ہے اس کو معاف کر سکتا ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹیٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہے ہر جان کی، ٹھیک ہے؟ دیت کا کانسیپٹ بالکل ہمارے دین میں موجود ہے، عرش کا قانون موجود ہے، دمن کا قانون موجود ہے، لیکن ان چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل قانون کا حق ہونا چاہیے اور ریاست کو وارث ہونا چاہیے، اور ریاست کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے۔ ریاست سے مراد یہ اختیار ایگزیکٹلی قاضی کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ وارثان کی بات سن رہا ہے یا نہیں، اور اگر یہ بالکل آپ کو بتا رہی ہوں اور آن دا ریکارڈ بتا رہی ہوں، اگر قاضی چاہے تو اس بات پہ ایکشن لے سکتا ہے، سوموٹو لے سکتا ہے، قانون میں یہ گنجائش موجود ہے، اور وہ گھر والوں کی بات کو ایک سائڈ پہ کر کے اس معاملات کو بالکل قانونی اینگل میں دیکھتے ہوئے اس پورے جرگے کے نظام کو، جو نظام ہے اور وہاں پہ سزا دینے والا ہر ایک سزا کا مستحق ہے۔ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ لڑکی کی اگر زبردستی شادی ہو گئی ہے تو اس کا گھر چھوڑنا یہ جرم میں شمار ہوگا یا پھر ایک جبر سے نکلنے کی کوشش اس نے کی ہے؟ یہ بتائیں آپ اس کو کیا سمجھتی ہیں کہ اس نے یہ جرم کیا ہے یا وہ کسی جبر کی وجہ سے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئی ہے؟ سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر جو سوالات ہوتے ہیں وہ بیسیکلی سوالات جو ہیں وہ معاشرے کے ہوتے ہیں، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں قانون کی۔ اب ایک عورت کی زبردستی شادی ہوئی ہے تو وہ شادی تو دیکھیں قانوناً بیسیکلی پروف ہی نہیں ہوتی، لیکن کیا عورت جھوٹ بول رہی ہے یا سچ بول رہی ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے اس وقت۔ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عورت کی زبردستی شادی ہوئی ہے تو وہ شادی جو ہے وہ مذہباً بھی اور قانوناً بھی وہ جائز شادی نہیں ہے، اور وہ عورت اس کے لیے وہاں سے نکل سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار ہے۔ طریقہ کار کو میں بار بار کہوں گی، طریقہ کار کو فالو کریں، پروسیجر کو فالو کریں، لاء کو فالو کریں، اور لاء کو فالو کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ بیسیکلی سب سے پہلے عدالت میں جائیں۔ اگر آپ کا نکاح اس طرح کا ہے، اس عدالت کو جو ہے وہ اس بات
کو بتائیں, اس کے بعد عدالت جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرے اور اس کا جو نکاح کی کیا حیثیت ہے وہ اس کو ڈٹرمن کرے گی, اور اس کو یہاں سے وہ ختم کرنا ہے. بیسیکلی عورت یا مرد دونوں کی مرضی کے خلاف کوئی نکاح نہیں ہو سکتا, لیکن یہ فیصلہ پہلے عدالت کرے گی اور پھر یہ بات جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہوگی. اور آپ اگر خلا لینا چاہتے ہیں تو خلا کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کی یونین کونسل میں جمع ہوتا ہے. کیا کسی جرگے کو یہ قانونی اور آئینی اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی انسانی جانوں کا فیصلہ کرے, کسی بندے کو مجرم ٹھہرا کے اس کو سزا دے؟ اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ کیا کسی جرگے کو یہ آئینی طور پہ مکمل اجازت ہے یا نہیں؟ کوئی بھی تقریر یا کوئی بھی ایک اوپینین دینے سے پہلے میں یہ بات کہوں گی کہ کیا عقل اس بات کو مانتی ہے کہ ہم کسی کی جان لے سکتے ہیں؟ کیا اگر عقل اس بات کو نہیں مانتی تو پھر کوئی جان کیسے آپ کی لے سکتا ہے؟ ہمارے پاس قانون موجود ہے, وہ اگر آپ کے بقول لولا ہے, لنگڑا ہے, جیسا بھی ہے, قانون موجود ہے, ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. جب عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ کوئی کسی کی جان لے سکتا ہے تو پھر کیسے معاملات چل سکتے ہیں؟ اور آئینی طریقے, اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں تو جرگہ جو نظام ہے اس نظام کو اس حد تک کیا جا سکتا ہے کہ دو پارٹیز کے درمیان جو لڑائی جھگڑا ہے وہ اس حد تک, کس حد تک صلح کرنا چاہتے ہیں, کس حد تک نہیں, یہاں تک مانا جا سکتا ہے. لیکن کوئی بھی اٹھ کے جو ہے وہ جرگے میں ایک قاضی نہیں بن سکتا اور اس کے جو فیصلوں کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے کہ وہاں کی جو پولیس ہے اور عدالتی نظام ہے وہ اس ٹائم ایسے واقعات کی, بلوچستان کے اندر پتہ ہے آپ کو مسنگ پرسنز کا بھی بڑا ایشو ہے, ایسے واقعات بہت زیادہ ہیں. یہ تو خیر ایک ویڈیو آئی ہے ہمارے سامنے, اور کئی ایسے واقعات ہیں. تو ایسے واقعات کو حل کرنے کی, اس کے خلاف تحقیقات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے واقعہ طور پہ, اس کو جو مجرمان ہیں ان کو سزا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے عدالتیں اور پولیس؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو نظام ہے یہ اسی طرح خاموش تماشائی بن جائے گا دوبارہ؟ نظام ہمارا کمزور ضرور ہو سکتا ہے لیکن ہم نظام سے ہٹ نہیں سکتے. ایک دائرہ ہے, اس دائرے میں ہم نے رہنا ہے, اور یہ معاشرہ ہے اور اس معاشرے کو اسی طرح لے کر چلنا ہے. ہم نظام سے ہٹیں گے تو ہم لاقانونیت کا شکار ہو جائیں گے. کبھی بھی کوئی بھی مجھے مار سکتا ہے, تو یہ جو ہے وہ لاقانونیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک جرگہ سسٹم کی بات ہے, میرا خیال ہے جو آپسی سیٹلمنٹ ہے اس حد تک جو ہے وہ جرگے کو ایک اجازت ہے بلوچستان میں یا سرحد کے کچھ علاقوں میں. باقی آپ کے پاس لاء موجود ہے, لاء کبھی بھی جرگے کے فیصلے کو جو ہے اگر وہ ادر دین لاء ہے وہ اس کو کٹسائز جو ہے وہ کر سکتا ہے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, ہمارے ساتھ موجود تھی ایڈوکیٹ ریانہ خالق صاحبہ. یہاں پہ کچھ میں آپ سے بات کروں گا, ایک خصوصی پیغام بھی دوں گا کہ اکثر اوقات معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ابھی واقعات ہوئے بلوچستان کے اندر, اس میں کچھ ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں جو عقل سے بھی ماورا جو چیز ہیں وہ سمجھ آ رہی ہے ہمیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. جو ان کی والدہ محترمہ ہیں اور جو جرگے کے لوگ ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ شادی شدہ ہونے کے باوجود جس بندے کے ساتھ ان کے تعلقات تھے ان کے ساتھ یہ ٹک ٹاکیں بھی بناتی تھیں. اور ان کا جو بیٹا ہے, وہ آپ نے ان کی مدر کا اگر بیان سنا ہو تو وہ یہ فرما رہی ہیں کہ ان کے بیٹے کو بھی بڑا برا لگتا تھا, یہ چیز بڑی بری لگتی تھی. بڑا جو بیٹا ہے 16 سال کا بیٹا تھا اور ان کے 5 بچے تھے. اور جس میں یہ جن سردار صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی آڈیو بھی منظر عام پہ آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ جرگہ کیا ہی نہیں ہے, یہ وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک ذاتی طور پہ اپنے طور پہ یہ سارا فیصلہ کیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا. تو ہمیں یہ خود بحیثیت سوسائٹی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کسی کی جان اس طرح لیں؟ اگر لینے کا اختیار ہے ہمیں نہیں ہے, ہمیں قانون سب سے پہلے جو ہے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اگر ہم کسی کے اندر برائی دیکھتے ہیں, کوئی کسی کو مجرم پاتے ہیں, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے پاس پولیس ہے, عدالتیں ہیں, ہم ان کے دروازے کھٹکھٹائیں اور وہاں پہ ہم یہ چیزیں رپورٹ کریں. یہ ہمیں بحیثیت سوسائٹی, بحیثیت قوم سوچنا پڑے گا کہ ہم کس سائیڈ پہ جا رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور گیسٹ کے ساتھ کسی اور ٹاپک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.